دوستوں، عورت اور بولنے والے کتے سے بدفعلی، یہ قصہ نہ کیول تفریح دیتا ہے بلکہ اس میں گہری درس بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ہم سنیں گے کہ کیسے ایک عالم جو اللہ کا سچا بندہ تھا، اس نے ایک نیک انوکھے واقعے کا سامنا کیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سمجھائے گا کہ کیسے ہمارے الفاظ اور اعمال ہمارے ایمان پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستوں، ایک بستی میں ایک نیک عورت رہتی تھی جس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا شوہر بستی کا ایک بہت ہی ایماندار اور انصاف پسند سرپنچ تھا جو ہمیشہ سچائی اور عدل کے ساتھ فیصلے کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی بیوی کی نیک نامی اور عبادت کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک ایماندار، اللہ کی عبادت کرنے والی، تہجد گزار اور پردہ کرنے والی عورت تھی اور اپنے شوہر کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی پہچان بنی رہی۔ لوگ دین کی تعلیم لینے کے لیے اس کے پاس آتے تھے، جہاں وہ انہیں اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کرتی تھی۔ اس کی عزت بستی میں بہت تھی اور شوہر کی زندگی میں کسی نے بھی اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی تھی۔ حالانکہ بدقسمتی سے اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اکیلے ہی اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، بنا کسی مرد کے سہارے یا بھائی بہن اور ماں باپ کے سائے کے۔ اس کی استھتی بہت ہی مشکل بھری تھی، لیکن اس نے اپنی ایمانداری اور اللہ کی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتی تھی۔ اسے بستی والوں کی اچھی طرح سے سمجھ تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد لوگ اس پر الزام بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی زندگی کو مشکل بنا سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ویست رہتی۔ شوہر کی زندگی میں وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، لیکن شوہر کی وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ وہ پورا دن روزہ رکھتی اور رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی۔ ایک بار جب وہ کسی کام سے باہر نکلی تو بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص نے اسے دیکھا۔ وہ شخص اس کی سادگی اور نور سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس سے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت اپنی غیرت کے ساتھ کام کرتی اور ترنت گھر واپس لوٹ جاتی۔ اس کی عبادت اور تزکیہ میں کوئی کمی نہیں تھی اور اس نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ایک دن اللہ کا تعین ایسا ہوا کہ جب وہ عورت گھر سے باہر نکلی تو راستے میں اسے ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بے حد ہی زخمی تھا۔ اس نے اس کتے کو اپنے گھر لے لیا، اس کی مرہم پٹی کی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ کتا پوری طرح سے صحیح ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ عورت بہت مصروف ہو گئی۔ وہ کتے سے باتیں کرتی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی اور اپنی ساری پریشانیاں اسے بتاتی۔ وہ کتا اب اس عورت کا بہت ہی مناسب ساتھی بن چکا تھا اور اس عورت کو بھی اس سے بہت محبت تھی۔ اس کتے کی ایک خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جاتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا، لیکن آج تک وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتا۔ اس عورت کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق بن چکا تھا۔ وہ عورت اپنا سارا غم کتے کے ساتھ شیئر کرتی۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظریں جھک جاتی، لیکن اس امیر شخص کی نظر ہمیشہ اس پر رہتی تھی۔ وہ امیر شخص جس کا شوق تھا کہ رات کو لڑکیوں سے جناس کرتا اور پیسے دے کر انہیں اپنی خواہشات کی قبر کے لیے متعج کرتا۔ بدقسمتی سے عورتیں بھی پیسوں کے خاطر اس کی بات مان جاتی تھی، مگر وہ عورت بہت ہی نیک اور شریف تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اپنے خادم کو اس عورت کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ اسے مجھ سے ملنا چاہیے۔ خادم نے جا کر عورت کو یہی کہا۔ اس عورت نے خادم سے کہا کہ اسے جا کر کہہ دو کہ میں غیر محرم سے نہیں ملتی۔ خادم نے جا کر یہی رسالہ اس آدمی کو دیا، جس سے وہ آدمی گجب کی گجب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ آدمی اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا اور پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس بستی کا امیر آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا امیر ہو، غریب ہو، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جتنی چاہے مجھ سے دولت لے لو۔ اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے نکاح
رہا کرو, اس طرح جناس کی دعوت مت دو. اس نے کہا میری پہلے ہی 4 بیویاں ہیں جو دہیز میں بہت سارا مال اور دولت لے کر آئی ہیں. میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. میں تمہیں دنیا کی ہر چیز دینے کو تیار ہوں لیکن تم سے شادی نہیں کر سکتا. اس مہیلا نے جواب دیا, اللہ کا خوف رکھو. دولت اور پیسہ اللہ کے ڈر رکھنے والوں کی مدد نہیں کر سکتا. تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر ملنے آتا لیکن وہ مسلمہ اس کا چہرہ دیکھنے کو بھی راضی نہ ہوتی اور اسے واپس بھیج دیتی. ایک رات اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اسے اٹھا لائیں. جب اس کے آدمیوں نے مہیلا کے گھر کے پاس جا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی تو نہ جانے کون سی اللہ کی قدرت تھی جو انہیں باہر پھینک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی. جب وہ لوٹ کر اپنے مالک کو یہ بات بتاتے ہیں تو اس نے کہا وہ عورت بہت ہی نیک ہے. اس کے گھر کے پاس اللہ کی ایک ایسی حفاظت موجود ہے جو اس کی ہمیشہ حفاظت کرتی ہے. اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال آ گئی اور اس نے وہاں کے کچھ اشراف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. وہ کہنے لگا اس بستی میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت رہتی ہے. میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کر لی لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آئی. اگر تم لوگ چاہو تو اسے کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہو. پھر جب وہ ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے, یعنی کہ تقسیم کر لیں گے اور اس کے ساتھ ظلم کرنے لگیں گے. اب سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے لیکن وہ مسلمہ ان شیطانوں کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی. وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی. اس رئیس نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا. ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے نکار سکے, لیکن اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اب اسے سزا ضرور ملے گی. یہ پوری بستی اس کی بہت عزت کرتی ہے اور اسے بہت نیک مانتی ہے. ہم اسے اس بستی میں بدنام کریں گے, سب لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے. وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں, عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں, تانے دیتے ہیں اور اس کے گھر کے سامنے چیزیں رکھ دیتے ہیں. کبھی کبھی وہ اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے. یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتی, یا اللہ تو میری مدد کر. ایک بار جب وہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی. یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے. وہ رئیس آدمی کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری باتیں کیوں نہیں مانتی اور ہماری باتوں میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ جناکاری کا تعلق رکھتی ہے. ایسا کر کے ان لوگوں نے یہ پوری بات بستی میں مشہور کر دی. یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے. بستی کے لوگ اور عورتیں کہنے لگے کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی کیونکہ وہ ایک کتے کے ساتھ گناہ کرتی ہے. پہلے یہ عورت اپنے نام اور عبادت کی وجہ سے بستی میں مشہور تھی اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے, لیکن اب وہی لوگ اسے پتھر مارنے لگے اور لعنت بھیجنے لگے. وہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی تھی, یا اللہ تو میری مدد کر, میں بہت کمزور ہوں. اس کی روحانی عبادت کو لے کر اس کی سچائی کے باوجود اب وہ لوگ اس کی مدد کی گہار کو سننے کی بجائے اسے اور بھی اذیت دینے لگے تھے. اس کے رونے کو دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونے لگا. ایک نیک عورت پر اتنا خراب الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی, صرف سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی حضوری میں دعا کر رہی تھی. وہ سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی, یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو. میرا صبر ختم ہو رہا ہے اور یہ برداشت سے باہر ہے کہ مجھ پر کوئی اتنا خراب الزام لگایا جا رہا ہے. یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر, میں بہت کمزور ہوں. اس کے لیے اس سے زیادہ تسلی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زنا کاری سے جوڑنے کے لیے بدنام کر دیا جائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس بستی میں ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور پیارے بندے تھے. بستی کے سبھی لوگ ان کی بہت عزت اور آدر کرتے تھے. اس ولی کی صلاح اور فیصلے سبھی لوگ پوری عزت اور رضا کے ساتھ مانتے تھے. اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے ولی کے پاس جانا ہوگا. جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہی ہمارے لیے سب سے اچھا ہوگا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. وہ پورے محلے کو لے کر اللہ کے ولی کے پاس گیا اور کہنے لگا
لگا، اس بستی میں فلاں عورت بے حد گناہگار ہے، اس نے اپنی گناہگاری میں ایک بے زبان کتے کو بھی نہیں چھوڑا، ہم چاہتے ہیں کہ اسے سنسار کر دیا جائے اور اس بستی سے باہر نکال دیا جائے، وہ ان پتھروں کے قابل ہے، جلدی سے اسے اس بستی سے نکال دے۔ دوستوں، وہ قاضی اللہ کے سچے ولی اور نیک بندے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی بات دھیان سے سنی اور سمجھی تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو ترنت بلا کر لاؤ۔ قاضی کا شاگرد اس عورت کے گھر گیا اور کہا، آپ کو قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، کیوں بلا رہے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، لیکن شاید کوئی ضروری فیصلہ کرنا ہے اور آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت شاگرد کے ساتھ چلی گئی اور شاگرد اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ بستی کے کسی بھی ویکتی کو اس کمرے کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ جب قاضی کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے تو انہوں نے اسے اندر بلایا۔ قاضی نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم نے کتے کے ساتھ زنا کاری کی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ کے نیک اور سچے ولی ہیں، آپ اپنے علم سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ یقیناً صحیح ہوگا۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور دوستوں اس رئیس آدمی کو جس نے اس عورت پر تہمت لگائی تھی الگ سے بلایا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس آدمی سے پوچھا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا، بتاؤ جس کتے کے ساتھ اس عورت نے زنا کاری کی ہے وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر قاضی نے دوسرے آدمی کو بلایا جس نے وہی جواب دیا، کتا لال رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا جس نے کہا کتا خاکی رنگ کا تھا۔ اس کے بعد اللہ والے نے اس عورت کو دربار میں بلایا۔ جب عورت کتے کے ساتھ دربار میں آئی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر کتے پر پڑی تو دیکھا کہ کتے کا رنگ نہ تو کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی، بلکہ وہ کتا سبھی رنگوں کا ملا جلا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سبھی نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ سمجھ گئے کہ وہ عورت بے قصور ہے اور ان سب نے اللہ والے کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہ والے نے یہ سب دیکھ کر غصہ ظاہر کیا اور فرمایا، اگر تم اس پاک عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید آج تم پر جو سزا نصیب ہو رہی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی ضد کرتے ہوئے بولا، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے جو بدکاری کرتی ہے، آپ اسے سنسار کر دیں۔ اللہ والے نے غصے میں آ کر کہا، ٹھیک ہے، تم سب نے اس عورت کے بارے میں اپنی سچی گواہی دے دی ہے، لیکن ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا، گواہی کون دے گا؟ اللہ والے نے کہا، جس کے ساتھ یہ عورت زنا کاری کرتی تھی وہ کتا۔ یہ سن کر آدمی ہنستے ہوئے بولا، آپ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ کتا اس عورت کی گواہی دے سکتا ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، جب کسی بے گناہ پر الزام لگایا جاتا ہے تو یہ کتا ہی نہیں، پہاڑ، زمین اور ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو جانور ہی نہیں، بے زبان چیزیں بھی بولنے لگتی ہیں۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی حضور دعا کی۔ پھر انہوں نے اس کتے سے کہا، تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہا ہے، آج ایک نیک عورت پر جھوٹا الزام لگا کر اسے بے عزت کیا جا رہا ہے۔ اگر تو نے گواہی نہ دی تو ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اسی لیے اللہ کے حکم سے بول۔ کتا اللہ کے حکم سے بولنے لگا اور کہا، یہ عورت ایک نیک عورت ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے انہیں سنسار کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ کی کرامات اور فیصلے سے صاف ہو گیا کہ وہ عورت بے گناہ تھی اور جنہوں نے الزام لگایا تھا انہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہیں اللہ والے نے فیصلہ سنایا، انہوں نے فرمایا، اگر کسی پاک اور نیک پاکیزہ عورت پر جھوٹا الزام لگایا جائے اور پھر اسے مجبور کیا جائے کہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے یا سنسار کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے ان چاروں کو سنسار کیا جائے۔ پورے محلے کے لوگوں کو آدیش دیا جائے کہ وہ انہیں پتھر مارے اور پھر انہیں الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے۔ محلے کے ہر ویکتی نے اس فیصلے کو مان لیا۔ اس عورت نے جب یہ فیصلہ سنا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی مدد کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ کی قدرت نے اسے بچایا اور اس کے ایمان اور صبر کو صحیح معنی
معنی میں عزت دی۔ تو دوستوں اگر آپ کو بھی آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہو اور اس نے آپ کے بھی دل کو چھو لیا ہو تو خدارہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔